کشمیر کمیونٹی کی جانب سے الیکشن 2021 کے سلسلہ میں راولپنڈی کینٹ کی وارڈ نمبر 3 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار ارشد قریشی کے اعزاز میں کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار ملک منصور، ملک امجد اور سابق ایم پی اے رہنما مسلم لیگ نون ملک افتخار نے خصوصی شرکت کی ہے۔ اس موقع پر امیدوار برائے ممبر کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ نمبر 3 ارشد قریشی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو پریزیڈنٹ ہیں آپ کی کمیٹی کے خواجہ صابر صاحب، جنرل سیکرٹری ہیں ملک لیاقت صاحب، شاہد بھائی، باقی تمام ممبران اور سامنے میرے بیٹھے جو دوست، ہمارے آج کے چیف گیسٹ ملک افتخار صاحب جو کہ ہمارے اس علاقے کے سابقہ ایم پی اے ہیں، اور باقی تمام بزرگوں، السلام علیکم۔ میں آج کی اس تقریب میں آپ کا جوش و جذبہ جو 2015 میں دیکھ چکا ہوں وہی دیکھ رہا ہوں، اور اس میں ہم نے کامیابی حاصل کی تھی، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت بھی ہمیں اس دفعہ بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ میں 2015 سے 2021 تک، بلکہ ابھی بھی اس وقت بھی الحمدللہ ممبر ہوں۔ جب تک نیکسٹ کینڈیڈیٹ آ کے حلف نہیں لیتا تب تک ہم ممبر ہی ہیں، میں بھی ملک منصور بھائی اور باقی ہمارے جو 19 ممبر ہیں راولپنڈی ڈسٹرکٹ سے۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے وقت نکالا اور ہمیں دیا، جیسا کہ یہ ٹائم 8 بجے کا تو 10 بج رہے ہیں اور ابھی تک آپ مسلسل اسی طرح کا ہمارا بیٹھا ہوا ہے۔ میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا۔ ہم آپ کے جب الیکشن ہوتے ہیں تو ہم آپ کو تکلیف دیتے ہیں، آپ کی طرف ہم آتے ہیں، اور جب الیکشن جیت جاتے ہیں تو آپ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو انسان ہونے کے ناطے انسان سے کمی پیشی کچھ رہ جاتی ہے، کچھ اس کے بس میں نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ منصور بھائی بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، ہمارے سابقہ ایم پی اے بیٹھے ہیں ملک افتخار صاحب اور باقی جو ممبرز ہیں۔ ہم نے بلا تفریق 6 سال آفس میں بھی بیٹھے رہے، کنٹونمنٹ جاتے رہے اور آپ کی خدمت کرتے رہے، جو ہم سے ہو سکا اس سے بڑھ کے ہم نے زور لگایا، بھاگ دوڑ کی۔ پھر بھی اگر کمی کوتاہی کوئی رہ گئی ہے تو میں آپ سے مدد چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ اس کمی کی ایک وجہ جو آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ جیسے 2015 میں الیکشن ہوئے اور 2018 میں 3 سال ہمیں آپ کی خدمت کرنے کا موقع ملا، اور 2018 سے لے کے 2021 ہے، اس میں آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہے، جس میں ہم نے مکمل طور پہ محفوظ کیا بلکہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور ہمیں نہ کینٹ سے اور نہ ہمیں جو ہے گورنمنٹ سے کوئی فنڈ ملا۔ باقی آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے 3 سال کا آپ ریکارڈ دیکھ لیں اور ان 3 سالوں کا ریکارڈ دیکھ لیں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ ہمارے پاس حکومت تھی، ہمارے پاس کونسلر تھے، ایم این اے، ایم پی اے تھے، وزراء تھے، اور ہم نے کتنا کام کروایا۔ ابھی ان کے پاس سب کچھ ہے، جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سب کچھ ان کے پاس ہونے کے باوجود بھی بالکل زیرو کارکردگیاں ان کی۔ مہنگائی جو ہے آپ کے سامنے ہے، ہر بندے کو جانتا ہوں، لیکن میں انشاءاللہ وہ بات نہیں کروں گا جیسے کہ بھی ویسے میں نے بات کی قبرستان کی، وہ آپ کے نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ جب 2015 کے الیکشن کے لیے ہم آپ سے ووٹیں مانگی، اس وقت آپ نے ہم سے قبرستان کی ڈیمانڈ کی، اسکول کی ڈیمانڈ کی، یونیورسٹی کی ڈیمانڈ کی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ملک ابرار صاحب سے ہم نے تقریباً 1-1.5 سال ان کے پیچھے پڑے، اس کے بعد 1200 کنال راج دمیال میں جو سرکاری رقبہ تھا جو کہ شہر سٹی والوں کے لیے قبرستان کے لیے مختص تھا، ملک صاحب نے میاں شہباز شریف صاحب جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے ان سے محنت کر کے وہ 600 کنال اس میں سے ہم کینٹ کے والوں کے لیے انہوں نے مختص کروائی، جو کہ ہم آپ لوگوں میں سے کسی کو شاید بھی بہت نہیں ہو پڑا ہے۔ وہ 600 کنال ہمارے لیے، جس میں سے 200 کنال اقلیتی ممبرز کے لیے اور 400 کنال ہم مسلمز کے لیے، تو وہ آپ کو بتانا ضروری تھا۔ جیسے ہی وہ ہم نے ملک صاحب نے وہ جگہ منظور ہوئی، شہر خموشہ اس کا نام رکھا گیا، اس کے اوپر ترقیاتی کام شروع ہوا، تو ساتھ ہی گورنمنٹ چینج ہوئی، تو ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ 3 سالوں میں اس کو ایکٹیو نہیں کر سکے۔ لیکن ابھی بھی اگر آپ کو کسی قبر کی ضرورت ہے تو میں میرے ساتھ جائیں تو انشاءاللہ رکھ دمیال میں آپ کو قبر کا بندوبست سارا مکمل کروا کے دوں گا۔ سفر اس میں ضرور ہے، 10 سے 12 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، سفر ضرور ہے، لیکن مجبوری ہماری ہے کہ ہم آج اسکول نہ بنا سکے، پلے گراؤنڈ نہ بنا سکے، یونیورسٹی یا کوئی ہاسپٹل نہ بنا سکے، یا قبرستان کینٹ کے اندر نہ بنا سکے، وہ صرف اور صرف یہ وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری زمین کوئی نہیں ہے، جو زمین آرمی والوں کی ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ آرمی چیف کے علاوہ پرمیشن نہیں ملتی، تو ہماری اپروچ اتنی تو ہے نہیں کہ وہاں تک ہم جا کے ان سے لے سکیں، تو باقی کینٹ میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ معاملات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے ملک ابرار صاحب نے 2 سال، ملک افتخار صاحب نے 2 سال ہمیں موقع دیا
جتنے ٹیوب ویل بنوانے ہیں اپنے ایریا میں بنوا لیں, جتنے فلٹریشن پلانٹ بنوانے ہیں بنوا لیں, جتنی ڈسپنسریاں بنوانی ہیں بنوا لیں. بدقسمتی سے کہ زیادہ تر لوگ یہاں پہ جن کے 4 مرلے 5 مرلے گھر ہیں وہ تو جگہ نہیں دے سکتے. جن لوگوں کے پاس زمینیں تھیں, میں یقین من الفون آپ کو کہتا ہوں کہ لوگوں کے پاس میں بار بار چکر لگاتا رہا, یار مجھے 1 مرلہ جگہ نہیں چاہیے, 10 فٹ کی جگہ چاہیے. 1 مرلے میں 272 فٹ ہوتا ہے, مجھے 100 فٹ جگہ چاہیے تھی. لیکن بدقسمتی ہماری کہ انہوں نے اپنا دل مضبوط نہیں کیا اور جگہ نہیں دی اور بار بار پیسے واپس جاتے رہے. تو دیکھنے میں انسان اور نظر آتا ہے, دکھنے میں اور ہوتا ہے, سمجھنے میں اور ہوتا ہے, لیکن اس کے بارے میں جب آپ کو نالج ملے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ بیچ میں بات اصل میں کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہماری طرف سے پتہ ہی نہیں ہوئی. ہمیں الحمدللہ کہ اس وقت کونسل بھی ہم پاکستان مسلم لیگ نون سے تھے, ایم پی اے بھی ہمارے مسلم لیگ نون سے تھے, ایم این اے بھی, وزراء بھی, وزیر اعظم بھی, صدر بھی, ہمارا پورا جو سسٹم تھا پورے پاکستان کا الحمدللہ مسلم لیگ نون سے تھا. تو ہمیں یہ فنڈ اس صورت میں ملتے رہے. اس کے بعد جیسے کہ جو جگہ ملی مجھے 2 جگہ پہ افشر کالونی میں ملی, وہاں پہ ٹیوب ویلس لگائے, فلٹریشن پلانٹس بھی لگائے الحمدللہ. اس کے علاوہ سیوریج, اسٹریٹ لائٹس, اسٹریٹ جو تھی کچی تھی ان کا الحمدللہ کہ 80-90% کام کیا. جس کے پاس جس کو اگر اس میں شک ہوا ہے تو میرے آفس میں آ جائے, میں ان کو اس کا پروف دوں گا, ریٹرن پروف دوں گا اور جا کے وزٹ کروں گا کہ یہ دیکھیں ہم تختیاں لگانے والے نہیں ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ تختی لگائیں, اور جیسا کہ ابھی گورنمنٹ ہمارے منصوبوں پہ تختیاں لگا رہی ہے, ہم نے اپنے منصوبوں پہ تختیاں نہیں لگائی. صرف وجہ کیا ہے کہ جو کام ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے, آپ لوگوں کو کام نظر آئے گا. تو میں آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لوں گا, لیکن یہ بتانا اس وجہ سے ضروری تھا کہ آپ کو پتہ چلے, اس معاملات کا پتہ چلے. پھر بھی اس کے علاوہ بھی اگر کسی بھائی کا کوئی معاملات ہے, جیسے کہ ابھی 7 نمبر وارڈ تقریباً کافی زیادہ میرے وارڈ 3 میں آ چکی ہے, تو اس میں انشاءاللہ بھرپور کوشش کروں گا. جو کچھ حصہ منصور بھائی کے پاس میری پرانی وارڈ میں سے بھی چلا گیا ہے, یہ بھی پوری کوشش کریں گے. جو مجھ سے کمی کوتاہی نہیں وہ پوری کریں گے, جو ان سے کمی کوتاہی ہے میں پوری کروں گا. فرشتہ انسان نہیں ہے, انسان کی غلطیاں کرتا ہے, لیکن غلطیاں ایک غلطی جان بوجھ کے کرنا وہ تو اللہ کے مجرم بنے گے نا. اگر ہم نے آپ کا اقدام نہیں کیا, آپ کے ووٹ کا اقدام کیا تو اللہ کے مجرم ہے. اگر کوشش کے باوجود کوئی کام رہے گا تو ہم سے معافی چاہتے ہیں. اب اس چیز کو درگزر کریں اور 12 ستمبر کو آپ نے شہر کے اوپر مہر لگانی ہے, شہر کو کامیاب کروانا ہے, اور جو مسائل باقی رہ چکے ہیں ان کو انشاءاللہ بڑی تکمیل تک پہنچائیں گے. میں تمام کشمیر کمیونٹی کا اور باقی جو میرے بھائی بیٹھے ہیں, دوست بیٹھے ہیں, بزرگ بیٹھے ہیں, ان سے میں دعا کی بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اور ووٹ کی ریکویسٹ کرتا ہوں. خود بھی گھر والوں کو, محلے والوں کو, دوستوں کو, سب کو آپ نے لے کے آنا. مین چیز ہے ووٹ کاسٹ کروانا. ووٹ آپ دے دیں گے, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ گھر میں 10 بندے ہیں, 6 دے کے 4 رہ گئے. آپ نے 10 کے 10 بندے پورے کر کے ووٹ دینی ہے اور مکمل یقین دہانی ہمیں کرانی ہے. تو مین بات ووٹ کاسٹ کی ہے. ووٹ آپ کاسٹ کروائیں گے تو جیت انشاءاللہ ہم سے کوئی بھی نہیں سکتا, کیونکہ یہ جو آپ لوگ ساتھ دے رہے ہیں, اور یہ کشمیر کمیونٹی نہیں, یہاں پہ جتنی برادری ہیں الحمدللہ ساری ہمارے ساتھ کھڑی ہیں, ان کو نظر آتا ہے ہمارا کام. تو میں باقی جو برادری کے لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے بھی ٹائم نکالا. لیکن میں اسپیشل آپ کشمیر کمیونٹی جو ہے ان کا بہت طرح سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا اچھا پروگرام آرگنائز کیا, اتنی تعداد میں لوگ بلائے. حالانکہ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ایک چھوٹی سی کارن میٹنگ کرنی ہے, اور یہ جلسہ کر دیا تو جلسہ کہیں گے تو پھر پتہ نہیں آپ لوگ کیا کریں گے. تو آپ کا شکریہ. اللہ تعالیٰ